جاری ہے ازل سے یہ قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ پڑھنے والے ہیں سورہ الذاریات۔ اللہ فرماتے ہیں والذاریات ذروا، گواہ ہیں تیز اور تند چلنے والی ہوائیں۔ یہ ہوائیں کن قوموں پر چلیں؟ جنہوں نے وقت کے رسولوں کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی باغ چھوڑ دی، اور وہ ہوا سرکش اور بے قابو ہو کر اس نے ان کے جڑ پیڑ اکھاڑ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قوم عاد جو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، عبرت ہے، چلتی رہی ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن حسوماً لگاتار چلتی رہی۔ فطر القوم فیہا سرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم دیکھتے اس قوم کو گرا ہوا کانہم آجاز و نخل خاویہ، گویا ایسے جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الذاریات پڑھنے والے ہیں، جس کا مطلب ہوائیں ہیں۔ اب اس کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو حد سے زیادہ رحمان جو حد سے زیادہ رحیم ہے۔ والذاریات ذروا، گواہ ہیں تیز اور تند ہوائیں۔ فالحاملات وقرا، پھر وہ جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر وہ جو آہستگی یا نرمی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر وہ جو بادلوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، گواہ ہے برجوں والا یا دھاریوں والا آسمان۔ یعنی کہ تند ہوائیں گواہی دیتے ہیں جو غبار اڑاتی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کا جو بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، پھر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں، یہ گواہی دیتی ہیں۔ اور دھاریوں والا آسمان بھی کہ جس عذاب کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور جزا اور سزا یعنی قیامت کا دن ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ یعنی کہ عام قاعدے اور قانون کے مطابق یہ ہے کہ پہلے تند اور غبار انگیز ہوائیں چلتی ہیں جو مختلف سمتوں سے بادلوں کو ہانک ہانک کر لاتی ہیں، اور جس علاقے کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس پر ان کو تہہ بتہہ جما دیتی ہیں۔ پھر ہوا کی رفتار نرم ہو جاتی ہے اور میںہ برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں برسنا ہے برستی ہیں بارشیں، اور جس علاقے کو نیم تشنا اور خشک چھوڑنا ہوتا ہے چھوڑ دیتی ہیں۔ اس طرح کسی قوم کے لیے ابر رحمت کی بشارت بنتی ہے، اور کسی کے لیے عذاب اور طوفان بلاخیز جس کی زد میں جو آتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ اب جو بھی قومیں تباہ ہوئیں یا ہلاک ہوئیں یا برباد ہوئیں، ان پر زیادہ تر رول کن کا ہے؟ ہواؤں کا ہے۔ اللہ ان ہواؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان ہواؤں کی وجہ سے کون کون سی قومیں تباہ ہوئیں۔ کفار قریش، اگر تم اپنے رسول کے وقت کے رسول کا کہنا نہیں مانو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس آ چکے ہیں، تو جو پچھلی قومیں جس طرح تباہ ہوئیں اور اللہ ان کی تباہ اور بربادی کے واقعات بتا رہے ہیں، اس طرح تم بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں گواہ ہے دھاریوں والا آسمان۔ یہ دھاریوں والا آسمان کیا ہے؟ یہ اس آسمان کی تصویر ہے جس میں بادلوں کے ٹکڑے تہہ بتہہ موجوں اور توبہ تو روئی کے گالوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہواؤں کے بعد یہ بادلوں کی گواہی اسی مضمون کی تکمیل کے لیے ہے جو ہواؤں کی گواہی سے بیان کرنا مقصود ہے۔ ہوا اور بادلوں میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے، یعنی پچھلی قوموں کی تباہی میں شمال کی بادیں تند اور سرما کی سرخ دھاریوں والے بادلوں کو بڑا دخل ہے، چنانچہ ہواؤں کی ہلاکت خیزی کو نمایاں کرنے کے لیے یہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کی گواہی کس لیے ہے کہ جزا و سزا یعنی قیامت کا دن ہو کر رہے گا۔ یہ وہ بات ہے جس پر ہوا اور بادلوں کے عجائبات اور تصرفات کی گواہی پیش کی گئی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بارہا دیکھ چکے ہو، یہی ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، سرکش قوم پر ایسا طوفان بنا کر برساتی رہتی ہیں کہ چشم زدر میں وہ خاص و خشاک کی طرح اڑ جاتی تھیں، اور یہی ہوائیں بہت سی قوموں کے لیے خدا کی رحمت اور برکت اور دشمنوں سے ان کی نجات کا ذریعہ بنتی رہی ہیں۔ لہٰذا بصیرت کی نگاہ ہو تو اب دیکھ سکتے ہو کہ ہوا اور بادلوں کے ذریعے سے جزا و سزا کے یہ واقعات گواہی دے رہے ہیں کہ جس عذاب کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے اور جس قیامت سے خبردار کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی۔ یعنی جس طرح وہی بیس رحمت بھی ہوتی ہے بیس زحمت بھی ہوتی ہے۔ جو وقت کے رسول کا کہنا مان لیتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے سرفراز فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو کہنا نہیں مانتے وقت کے رسولوں کا دنیا میں بھی ان کے اوپر تباہی آ جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے عذاب میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جیسے وہی بیس رحمت ہے، اسی طرح بارش بھی کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے زحمت بن کر آتی ہے۔
جیسے ایک ہی راستہ تھا، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار کر گئی اور فرعون اور اس کا لشکر سارا ڈوب گیا۔ اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں، جو ان کے یعنی کہ ایمان لائیں گے اللہ کے اوپر اور ان احکامات پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تو وہ انعامات سے سرفراز کیے جائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے تو وہ ان کے اوپر سزا آ کر رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں انک منافق قول مختلف، یہ حقیقت ہے کہ تم لوگ ایک صریح تضاد میں مبتلا ہو، یعنی تم بات کے انداز میں، گفتگو کے انداز میں ایک دوسرے سے مختلف ہو، ضد میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کیسے؟ یعنی ایک چیز کو مانتے ہو اور اس کے لوازم اور اس کے تقاضے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو۔ یعنی تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول ہیں اور صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تم پھر جاتے ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی وہ کہو جو خود بھی کرو اور دوسروں سے بھی وہی بات کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یوفق عنہ من افک، یعنی اسلام سے روح گردانی وہ کرے گا جو حق سے پھرا ہوا ہوگا، یا جس کا جدھر رخ کیا وہ ادھر چل پڑا، یعنی جس کا جدھر رخ کیا وہ ادھر چل پڑا۔ ہماری اس وعید سے منہ موڑ سکتا ہے جس کی عقل الٹ گئی ہو، یعنی جو صحیح طریقے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم کر دیا گیا ہو۔ یہ ہدایت اور ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اللہ اچھائی اور سچائی کو سامنے رکھ دیتا ہے، اس کے باوجود جو گمراہی پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق سے وہ روح گردانی کرتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یعنی ضلالت اور گمراہی، اللہ تعالیٰ جو بھی ہدایت پر آتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے، اور جو گمراہی پر جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی گمراہ ہونے کے لیے اللہ اس کی ڈھیل دے دیتا ہے۔ چنانچہ انسان جب اپنی عقل کو خواہشوں اور تعصبات کا تابع بنا لیتا ہے تو اسے وہ چیز بھی نظر نہیں آتی جس کی شہادت خود اس کے وجود سے اور اس کے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کے ہر گوشے سے مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قتل الخراصون، مارے جائیں قیاس آرائیاں کرنے والے، یعنی اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔ کون سے؟ یعنی کہ قیامت کو جھٹلانے کے لیے جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض اٹکل کے گھوڑے ہیں جنہیں وہ فکر و خیال کی وادیوں میں دوڑاتے رہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہاں بھی سرداری ہمیں ملی ہے، اگر تو اول تو ہم آخرت کو نہیں مانتے، اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی ہم ہی سرفراز ہی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مارے گئے، یعنی اس طرح کی قیاس آرائیاں کرنے والے کون سے؟ الذین ھم فی غمرات ساہون، وہ جو بھول بھلکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، بالکل بے خبر ہیں۔ یہ قرآن نے وجہ بتائی ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی دی ہوئی روشنی کو چھوڑ کر اپنے قیاسات کو رہنما کیوں بنایا ہے۔ اس کے لیے اصل میں الذین ھم فی غمرات ساہون کے الفاظ ہیں، ان میں ساہون خبر کے بعد دوسری خبر ہے جس سے ان کی غفلت کا تسلسل ظاہر ہوتا ہے، اور غمرت کا لفظ اس غفلت کو بیان کرتا ہے جو خواہشات نفس کی تاریکی میں گھیر جانے کے بعد انسان پر طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا قیامت کا دن، یعنی کہ مذاق کے طور پر وقت کے رسول سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو پھر کب آئے گا وعدے کا دن۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن آگ پر تپائے جائیں گے، یعنی ابھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ تپانے کے لیے جو لفظ آئے ہے اس کی بلاغت استاد امام امین احسن اصلاحی نے اس طرح کی ہے، یہاں یفتنون سے دو معنوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ایک تو جلانے اور تپانے کے معنی کی طرف، اور دوسرے اس حقیقت کی طرف کہ جس آگ پر یہ لوگ تپائے جائیں گے ان کی خواہشات کی آگ ہوگی جس سے وہ دنیا میں آزمائے گئے تھے، اور جن کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ جزا کے دن سے بے پرواہ ہو گئے تھے، یعنی مال و متاع اور اپنی دل کی ساری خواہشات، اس کے ذریعے سے دنیا میں ہر انسان جو آیا ہے آزمایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا اصل میں امتحان دو چیزوں سے ہو رہا ہے، ایک ہماری انانیت، یعنی شیطان نے کہا تھا میں ہی بہتر ہوں، ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اگلا بے وقوف بیٹھا ہوا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے نسوانی خواہشات، یعنی کہ انسان کی نفسی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے یا اللہ کی مانتا ہے۔
یا اپنے دل کی مانتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس آگ میں اس دن یہ تپائے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا آیت نمبر 14 میں ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے کیے کی سزا، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے کہ لے عذاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ عذاب، اس کی جلدی کرنے والوں کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، آخر کار یہ مل ہی جائے گا۔ اب آگے آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں یہ تو تھا ان کا جو برباد ہوئے، ان المتقین فی جنت و عیون، یہ پرہیزگار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے وقت کے رسولوں کی مان لی تھی، یہ ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ اور اس سے پہلے آیت 14 تک یہ تباہ قوم کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات کی مانی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین، بے شک جو پرہیزگار ہوں گے، فی جنت و عیون، وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں جنت میں آئے ہوئے ہیں؟ آگے اللہ نے اس کی ریزن بتا دی۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے یہ دنیا میں نیکیاں کیا کرتے تھے، اچھائیاں کیا کرتے تھے، بخوبی سے عمل کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، یعنی اپنے بستروں سے الگ اللہ کے ساتھ قربت اختیار کرنے کے لیے اللہ کی تسبیح اور تعریف میں رہتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ یعنی راتوں کو کم سوتے تھے اور رات کے آخری گھڑیوں میں سحری کے وقت اللہ سے مغفرت یعنی معافیاں مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اپنے مالوں میں حق جانتے تھے، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے لوگوں کا اپنے مالوں میں حق جانتے تھے۔ سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگتے تھے، یعنی شب خیزی کے بعد جب سحر طلوع ہوتی تو اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگتے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو اس بات کے متوقع ہوتے کہ اس شب بیداری اور رکوع اور سجود کے صلے میں ان کو حضور اور شہود کا کوئی مقام حاصل ہوگا، اور نہ وہ اس طرح کی کسی چیز کے طلبگار ہی بنتے، بلکہ ان کی طلب صرف یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ چنانچہ ان کی شب کی تمام عبادت اور ریاضت کا اختتام استغفار پر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ اپنے مالوں میں حق جانتے تھے، مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا۔ اس سے مراد وہ محتاج ہیں جو اپنی خودداری کے باعث کسی مالدار کے دروازے پر سائل بن کر حاضر نہیں ہوتے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہدایت فرمائی کہ اس طرح کے محتاجوں کی مدد کے لیے دینے والوں کو خود ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے بڑی بڑی لائنیں بنوا کے اور انہیں ذلیل و خوار کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَةٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، پھر تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز بھی آسمان کے اندر موجود ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، گواہ ہے آسمان، قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ، بے شک قیامت کے آنا اتنا ہی برحق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تنطقون، اس طرح جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے سے بول رہے ہو۔ یعنی ہوا اور بادلوں میں ہی نہیں، جو یقین کرنا چاہے ان کے لیے زمین میں بھی نشانیاں ہیں اور تمہارے وجود میں بھی، پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تو تمہارے لیے روزی بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ سو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی، اس کا آنا یقیناً حق ہے، اسی طرح جیسے تم بول دیتے ہو۔ عارض آیۃ للموقنین، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے زمین بھی نشانی ہے، کیسے؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں روز دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے جب اللہ بارش برساتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح میں تمہیں بھی اس طرح قیامت والے دن اٹھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی نشانیاں ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے دل مردہ پڑے ہوئے تھے، جب وحی آتی ہے تو ایسے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی؟ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح زمین سے زندہ کر کے اس سے نباتات اور بہترین پیداوار جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وافی السماء، آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کی تمہیں وعید یعنی خبردار تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی آسمان سے رزق کس طرح، یعنی بارش برستی ہے اور بارش ہمارے وہ سارے تقاضے پورے کرتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان کیا رکھ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کو رکھ دیا۔ کس طرح؟ جیسے ہم زمینی نباتات کھا کے تو بیضا اور جو انسان یعنی کہ جس سے پیدا ہوتا ہے
وہ زمین سے لے لیتا ہے، جسم ہمارا زمین سے اور روح ہماری آسمان سے آتی ہے، یہ دونوں چیزیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی جب تم مر جاتے ہو تو زمین کے اندر تمہارا جسم چلا جاتا ہے اور روح تمہاری آسمان پر چلی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو رکھ دیا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے زمین اور اس کے بعد نفس اور آخر میں آسمان کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا۔ نفس درمیان میں ہے اور اسے درمیان میں ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک پہلو سے یہ زمین کی طرف رجحان رکھتا ہے اور دوسرے پہلو سے یہ آسمان کی طرف۔ پھر اسی نفس سے ماخوذ ایک تمثیل سے استدلال کو مکمل کر دیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا آنا اتنا ہی برحق ہے جیسے تم ایک بول دیتے ہو، یعنی ہم ایک لفظ بولتے ہیں اور اس لفظ کو بولنے کے لیے بھی ہمیں کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بخشی جاتی ہیں جس سے ہم وہ لفظ بول سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے تم لفظ بول دیتے ہو اللہ ایسے ہی کون فرمائے گا اور قیامت ہو جائے گی۔ جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے ساری مثالیں دی ہیں، زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے، روح جو ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے انسان، جس طرح وہ زندہ ہو جاتا ہے، جس طرح زمین زندہ ہو جاتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اسے زندگی دینے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے ہی کون فرمائے گا اور قیامت ایسے ہی ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، دنیا کا جوڑا آخرت ہے اور اللہ خود واحد اور تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا آخرت میں یعنی قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا۔ یہ ساری آفاقی نشانیاں تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان میں بھی تمہارے لیے سبق ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ اور نشانیاں بھی بتائیں گے یعنی کہ تاریخ کے حوالے سے، وہ پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔